تصور کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ خیال کیا ہے یا واہمہ کیا ہے یا خواب جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے سوچنے کا ایک زاویہ نگاہ ہے اور 3 ڈائمنشن سے باہر جو ہے جو کچھ بھی ہے جو اپنے فزیکل ایگزسٹنس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے یہ ساری اصطلاحات جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، یہ ٹرمینالوجیز جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہوتی ہیں جو آپ کی فزیکل آنکھ سے نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک چیز کو دیکھتے رہیں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ نظارہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے؟ کیا وہ آنکھ ہے یا کہ وہ دماغ جو ہے وہ ہے؟ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے آنکھوں کو بند کیا اور پھر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ وہی منظر ہے۔ تو وہ عکس جو آپ کے ذہن کی اسکرین کے اوپر رہ گیا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں میڈیم جو ہے وہ آنکھ نہیں ہے۔ تو اب ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جس میں آنکھ کا میڈیم یا فزیکل میڈیم جو ہے وہ اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ ہے کسی بھی حوالے سے آپ کی دماغی صلاحیت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تصور اسی شخص کا مضبوط ہو سکتا ہے جس کی یکسوئی جو ہے وہ مضبوط ہو کسی ایک چیز کے اوپر، کیونکہ تصور جمع نہیں رہتا۔ یہ کچھ دیر کے لیے تو آپ کے اوپر حالت جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن یہ پھر وہ قائم نہیں رہتی۔ تو اس کے قائم رکھنے کے لیے یکسوئی کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تصور کے آپ دیکھیے نا، آخرت ایک تصور ہے، ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہے وہ بھی ملتی رہتی ہیں۔ ایک تصور ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ لوگ قبر میں داخل ہو گئے، قبر کے اندر کی کہانی یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے زندہ رہتے ہوئے مرنے کے بعد کے منظروں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ تصور ہی ہے، ابھی ہم اس میں سے گزرے نہیں ہیں۔ تو جس چیز میں سے آپ گزرے نہیں ہیں فزیکلی، جہاں پر جو ہے وہ آپ کی فزیولوجی اتنی زیادہ انوالو نہیں ہو رہی ہے، تو وہ خیال میں، واہمے میں، خواب میں، تصور میں، کسی بھی چیز میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو خدا بھی تو ایک تصور ہے جی، اور اسی لیے جو ہے وہ مردان درویش جو ہے وہ خدائے محمد کہتے ہیں جی، کہ کعبہ قوسین پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں، جبرائیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام الہی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان جو ہے، یا میرا اور آپ کا اس کی ذات کے متعلق جو عرفان ہو سکتا ہے وہ تو محمد کے خدا کا ہے نا جی، محمد کے خدا کا ہی ہے نا۔ مونوتھیسٹک فیتھ میں بھی اسی ایک خدا کا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جس قسم کا ادراک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی انسان کامل کو جو ادراک خدا ہوا ہے جی، ہم اس کے اوپر ایمان جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو ہم بنیادی طور پر اس ایک تصور کو ہی جو ہے اگر اپنی اس نوعیت میں ہے تو وہ حقیقت، ایسا نہیں ہے کہ تصور جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے جی، لیکن بہرحال وہ لٹرل میننگز میں تو ایک تصور ہے خدا کا، جس کے اوپر ہم یقین جو ہے وہ رکھتے ہیں۔
اور وہ تصور جو ہے وہ اپنی گراؤنڈز رکھتا ہے، اپنی منطق اور لاجک کے سمیت جو ہے وہ ہر دلیل جو ہے وہ اپنے ہونے کی دیتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے ہمیں رہنمائی دی، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بنایا۔ تو تصور میں خدا جب رہتا ہے تو پھر وہ ترجیح میں خدا رہتا ہے۔ آپ کے تصور میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ترجیح میں ہوتی ہے، آپ کی پریورٹی میں ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کے تصور میں ہے آپ اس کو پرسو کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جو بڑی دلچسپ ہے۔ ہمیں خیال جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، ہمیں زندگی کی دوڑ میں جو ہے جو چیز چلاتی ہے وہ یہی آئیڈیاز ہیں، وہ یہی تصورات ہیں جی، اور ہم ان تصورات کے پیچھے جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ ابھی تک وہ آپ کو اپنی جو بھی آپ کا مقصد حیات ہے وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا نا، آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو ایک تصور ہے جی جو آپ کو دوڑائے چلے جا رہا ہے، جو آپ کو ہلکان کیے چلے جا رہا ہے۔ تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا تصورات ہیں۔ ہم جو اپنے ذہن میں تصور رکھتے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے مفروضے قائم کرتے ہیں، ہم اپنی ایزمپشنز کو کریٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے ان تخلیق کردہ مفروضوں کو اور کہ جو ہم اپنی ایزمپشنز کریٹ کرتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہم ججمنٹس دینے بیٹھ جاتے ہیں، ہم چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تصور اگر دھندلا ہے تو وہ جو مفروضہ آپ نے کریٹ کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو بھی ججمنٹ دے رہے ہیں وہ ججمنٹ کلیئر نہیں ہے جی۔ خدا کا تصور تو ہے لیکن خدا کا تصور اتنا دھندلا ہے اس طاقت کا، اس قادر مطلق کا آج سے قدیم زمانے میں کہ انسان نے بت تراش لیے۔ وہ بتوں کی تلاش میں نہیں تھا، وہ خدا کا تصور دھندلا تھا، کلیئرٹی نہیں تھی جی۔ اور پھر وہ اس تصور میں آگے بڑھتا ہے جی، اور اپنے تصور کے مطابق جو ہے وہ شکلیں تشکیل کرتا ہے، اور پھر خود اپنی تشکیل کردہ شکلوں اور بتوں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو تصور کا مضبوط ہونا اور تصور کا کلیئر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو تصور آپ کے اوپر جتنا واضح ہے اتنا وہ آپ کی ترجیح ہے۔ آج کے انسان پر دولت کا تصور جو ہے وہ اتنا واضح ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دولت سے ہم چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، ایکوائر کر سکتے ہیں۔ تو وہ تصور میں کامیابی کو انسان نے دولت کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ مفروضہ قائم کر لیا، یہ ایزمپشن کریٹ کر لی کہ اگر میرے پاس دولت ہے، کیونکہ وہ واضح اس کو نظر آ رہا ہے دوسری مثالوں سے، تو میں کامیابی حاصل کر لوں گا۔ تو اب وہ جیسے تصور آپ کا واضح ہوا ویسے وہ آپ کی زندگی کی پریورٹی پر آ گیا۔ اب اگر ہم ایمانداری سے اپنی ان ترجیحات کی ایک فہرست بنائیں اور ایک لسٹ بنائیں اپنی پریورٹیز کی، تو یقین مانیے کہ وہ ایک آئینے کی مانند ہوگی، اور ہم بہت سارے ہو سکتا ہے کہ شرمسار ہو جائیں اگر ہم ایمانداری سے اپنی اس لسٹ کو ترتیب دیں نا، تو ہم شرمسار ہو جائیں کہ ہم نے اپنی پریورٹیز پر کیا رکھا ہوا ہے، اور جو آپ کی پریورٹی پر ہے اسی کے متعلق آپ کا تصور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے واضح ہے، اور جو آپ کی ترجیح ہے، جو آپ کی پریورٹی ہے، اسی کے متعلق آپ کی تگ و دو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایک دیہاتی انسان ہے جی، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو آج کے ہمارے لوگ ہیں ان کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہے، اور وہ کسی درس میں مدرسے میں جو ہے وہ نہیں گیا، اور وہ صرف کاشت کرتا ہے اور وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے جی، اور پھر وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر لیتا ہے۔ تو رزق کے متعلق یہ تو ہم آج کا انسان کہہ رہا ہے نا جی، پیسٹی بھی دے دو، فرٹیلائزرز بھی دے دو جی، اور جو ہے وہ
اریگیشن کے بھی نئے نئے جو ہے وہ طریقے نکال لو، گرین فارمز جو ہے وہ بنا لو، ورٹیکل فارمنگ جو ہے وہ کر لو۔ ہم ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جسے چلے آپ کہیں کہ آج تو سارے انسانوں کو یہ پتا ہے، تو 100 سال پہلے کی بات کر لیں تو رزق کے متعلق رزاق کا جو تصور ہے وہ اس کا آج کے کاشتکار سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے جی۔ وہ اس کو موسموں کی پریڈکشنز جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے یا اب یہ ہونے والا ہے جی۔ وہ اس کی ذات کے اوپر توکل کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہے، اس کو تھوڑا مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے، وہ اسی بات کے اوپر مطمئن ہے کہ جتنا اس کے رزاق نے، جتنا رازق نے اس کا مقسوم لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، تو وہ پریشانی میں نہیں جاتا ہے۔ تو اپنے تصورات کو واضح رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ماننے والے ہیں لوگ، یوں تو ہم بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے جھنڈا جو ہے وہ عیسائی نے اپنا عیسائیت کا جھنڈا لیا ہوا ہے، یہودی نے یہودیت کا لیا ہوا ہے، ہندو نے ہندوازم کا لیا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے جی، اور اس کے اوپر ہم لڑتے بھی ہیں ایک دوسرے سے۔ لیکن حقیقی معنوں میں سب ہی کے سب جو ہے، اکثریت جو ہے وہ تو مادے کے پرسو میں ہے، مادے کے متعلق اس کے خیالات درست ہیں جی، اور وہ اسی کو اچیو کرنے کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ خدا کے متعلق تو اس کا تصور ہی قائم نہیں ہوا ہے۔ وہ آپ جب ویسٹ میں آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صرف قسم کھانے کا ایک لفظ ہے، جس از the word to swear۔ سلوک کی راہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تصور باندھنے کی اور تصور کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ کیا آپ کو امداد فراہم کرتی ہے کہ آپ تصور شیخ میں ہیں یا تصور پیغمبر میں ہیں اور تصور خدا میں ہیں۔ ہم جس فیشن میں ہماری تخلیق ہوئی ہے یا ہم ڈیزائن کیے گئے ہیں، اس میں نسیان رکھا گیا ہے، فارگیٹفلنس جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ یہ ہماری دماغی کمزوری ہے اور انسان بھولتا ہے جی۔ اب تصور جو ہے وہ کیونکہ انسان کی یادداشت سے ہے نا حضور جی، جو آپ کی یاد میں ہے اسی کے متعلق آپ کا تصور ہے جی۔ تو اس انسانی کمزوری کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پریکٹسز جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ آپ ہمیشہ واچفل رہیں اپنی اسٹیٹ کے متعلق۔ اگر آپ کے گائیڈ کے ساتھ، آپ کے مرشد کے ساتھ، آپ کے شیخ کے ساتھ جو ہے، اگر ان کا تصور ہے آپ کے ذہن میں جی، اور اگر فی الوقت ہے جب کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا وہ سراسر مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ رسول کریم کی کچہری میں ہوں، اگر آقائے دو جہاں کی کچہری میں ہیں اور آپ کے تصور میں جو ہے وہ پیغمبر خدا ہے، حبیب خدا ہے جی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے جی؟ کیا آپ اونچی آواز میں یا تکبر کا کوئی سریا آپ کی گردن میں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ جتنے بھی مسلمان جو بھول جاتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کو جو ہے وہ جائز ہے، اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے خدا اپنی عام زندگیوں میں بنے رہتے ہیں، اپنے نوکروں اور ماتحتوں کے اوپر جو ہے وہ رہتے ہیں، جب وہ مدینہ منورہ میں آقا کی جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو تب تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہی فرعون جو بنے بیٹھے تھے، جب آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر تو وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہی کیفیت آپ کی برقرار رہ سکتی ہے اگر، دیکھیے وہ تو کیفیت ہوئی نا، آپ فزیکلی وہاں پہنچ گئے تو آپ اس کیفیت میں آ گئے، وہی کیفیت آپ کی برقرار ہو جاتی ہے جب آپ کی تصور میں جو ہے وہ موجودگی ہو، جب ہر لمحہ جو ہے آپ اس تصور میں ہوں کہ میں اپنے آقا کی صحبت میں ہوں جی۔ یہ خیال جو ہے
وہ آپ کے ذہن میں رہے، تو اب آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو یہ جو پرسنل ریفائنمنٹ کا اور پیوریفیکیشن کا اور تزکیہ کا کورس ہے، یہ جو متقی ہونے کا راستہ ہے، تو اس میں تصور کو مضبوط ہونا، اور تصور کو مضبوط ہونا اس طرح سے کہ جس سے آپ کو والہانہ محبت بھی ہے اور جو ایک ماڈل بھی ہے آپ کے لیے، تو وہ جیسے جیسے مضبوط ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے وہ آپ کی پریکٹس میں ہونے لگتا ہے، تو پھر آپ نے ایک وقت گزارا اسی طرح، اور پھر وہ وقت جو آپ نے گزارا ہے اس پریکٹس میں، آپ نہیں کسی کے اوپر ظلم کر رہے، تو بتدریج وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ تو آپ کی ویسے بھی وہی فطرت، آپ فطرت کے اوپر بنے ہیں جی، لیکن وہ جیسے جیسے گرد پڑتی گئی تو آپ اپنی فطرت سے ہٹ گئے جی۔ تو اب جب انسان کامل کا تصور آپ کے سامنے ہے اور اب وہ آپ کا محبوب ہے جی، اور پھر آپ اس پہ ایک عرصہ کے لیے چلتے رہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی فطرت ثانیہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر آپ اپنی فطرت کو لوٹ جاتے ہیں، اور پھر جیسے وہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان ہے جی، تو وہ پھر آپ وہی معصوم سے بچے ہیں جی، اور پھر یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ بچہ تو کسی کالے کا ہے، گورے کا ہے، ایشین کا ہے، کسی اسکیموں کا ہے، یا کسی صحرا کا ہے، یا بدو کا ہے، جتنے سے جتنا بڑا ظالم بھی ہو دیکھے گا جی، تو وہ اس کو کچھ کھلائے گا پلائے گا، یہ اگر رو رہا ہوگا اٹھائے گا پچکارے گا۔ تو یہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے، اگر انسان دوبارہ سے اپنی فطرت کے اوپر لوٹ جائے جی۔ بچے تو جانور بھی نہیں کھاتے، اور اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے ہاں تو بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے جی، اسکولوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں جی، تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو کام جانور بھی نہیں کرتا جی، جس کام کو کرنے کے لیے اس پوری کائنات کی کوئی بھی چیز سوچ بھی نہیں سکتی جی، اگر وہ کام انسان کے لبادے میں کوئی کر رہا ہے تو کیا اس کو انسان کہنا جائز ہوگا جی، یا کیا وہ حقیقت میں انسان ہے؟ تو جو انسان کا یہ روپ ہے نا، یہ اس کا وہ درجہ ہے جس پہ وہ اسفل سافلین ہے۔